بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے کہ فورتھ جنریشن کے یعنی تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹر میں کیا تھے اور وہ کام کیا کرتے تھے اور اس کے میں جو ڈفرینس اور ڈیوائسز یا سرکٹس لگے ہوئے تھے اس کا کیا مطلب ہے. تو ہمارے پاس آج کے اس لیکچر میں ہے دی تھرڈ جنریشن آف انٹیگریٹڈ سرکٹ، یعنی ہمارے پاس تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹر میں انٹیگریٹڈ سرکٹ جس کو شارٹ کٹ ہم آئی سی کہتے ہیں، یعنی تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹر میں ہمارے پاس انٹیگریٹڈ سرکٹ تھے. اس میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے تھرڈ جنریشن آف انٹیگریٹڈ سرکٹ اسٹارٹ فرام 1965 ٹو 1970. ہمارے پاس تھرڈ جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے وہ اس میں انٹیگریٹڈ سرکٹ لگے ہوئے ہوتے تھے. جو اس کا دور تھا اس 1965 سے شروع ہوا اور 1970 تک اس کا دور تھا یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ کا. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے انٹیگریٹڈ مینس ان وچ سم ادر الیکٹرانک ڈیوائسز آر انسرٹیڈ. انٹیگریٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ انٹیگریٹڈ کا مطلب ہے کہ وہ ہارڈ ویئر یا وہ فریم ڈیوائس جس کے اندر اور بہت سارے الیکٹرانک ڈیوائسز لگے ہوئے ہو تو اس کو ہم انٹیگریٹڈ بولتے ہیں. اس سرکٹ کو اس لیے انٹیگریٹڈ سرکٹ بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اور الیکٹرانک ڈیوائس لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا کہ اس تھرڈ پوائنٹ میں کلیئر لکھا ہوا ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ اے سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ان وچ ادر الیکٹرانک ڈیوائس are inserted like resistor, transistor, diodes, capacitor. ہمارے پاس انٹیگریٹڈ سرکٹ ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے جس کے اندر ادر الیکٹرانک ڈیوائسز لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ رزسٹر، ٹرانزسٹر، ڈائیوڈز اینڈ کیپیسیٹر. آپ رزسٹر کیا ہے، ٹرانزسٹر کیا ہے، ڈائیوڈز کیا ہے، کیپیسیٹر کیا ہے وہ میں نے اس کو الگ سے ڈیفائن کیا ہے. رزسٹر کیا ہے؟ ویچ ریڈیوس دی فلو آف کرنٹ. رزسٹر انٹیگریٹڈ سرکٹ کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ الیکٹرانک کرنٹ کو یعنی کرنٹ کے فلو کو یہ ریڈیوس کم کرتا ہے. اینڈ نارمل الیکٹرک سگنل اور الیکٹرک سگنل کو یہ نارمل کرتے ہیں، نہ اس کو سرکٹ کے اندر زیادہ مقدار میں چھوڑتا ہے یہ رزسٹر نہ کم مقدار میں. یہ الیکٹرک سگنل ہو نارمل حالت میں کمپیوٹر کو سینڈ کرتے ہیں تاکہ کمپیوٹر کو کوئی نقصان نہ ہو اور اپنا کام نارملی سے کر پائے. پھر اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے مطلب دوسرا جو الیکٹرانک ڈیوائس لگا ہوا ہوتا ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ کے اندر وہ ہے ڈائیوڈز. ڈائیوڈز کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے جس کے 2 ٹرمینلز ہوتے ہیں اور یہ ایک ٹرمینل پر صرف الیکٹرک کرنٹ کو الاؤ کرتا ہے، مطلب ایک ہی ٹرمینل پر یہ الیکٹرک کرنٹ کو الاؤ کرتا ہے. یہ ڈائیوڈز یہ اس کا کام ہوتا ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ کے اندر. اس کے بعد ہے کیپیسیٹر. کیپیسیٹر کیا ہوتا ہے؟ کیپیسیٹر آر ڈیوائس یوز ٹو اسٹور الیکٹرک چارج. کیپیسیٹر ہمارے پاس وہ ڈیوائس ہوتا ہے جو صرف ہمارے پاس الیکٹرک چارج کو اسٹور کرتا ہے. اگر اس کو الیکٹرک کرنٹ مل گیا مطلب بجلی مل گیا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آن ہوتا ہے. اگر اس کو بجلی ملتی ہے تو یہ آن ہوتا ہے اور اس سے کمپیوٹر مطلب کنسیڈر کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے 1. اور جب اس سے کرنٹ جاتا ہے مطلب کرنٹ یہ لوز کرتا ہے، چارجز کو لوز کرتا ہے تو یہ آف ہو جاتے ہیں تو اس کمپیوٹر اس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ 0 ہے مطلب آف ہو گیا. تو اس میں ہمارے پاس جو ٹرانزسٹر ہم نے اس لیے یہاں پہ نہیں ڈالا کیونکہ ٹرانزسٹر ہم نے اس سے پہلی والے لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے. یہ سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ٹرانزسٹر کے بارے میں پڑھنا ہے اور اگر آپ سیدھا اس لیکچر پہ آئے ہوئے ہو تو پلیز آپ اس سے پچھلی والی لیکچر کو دیکھیں. اس میں نے ٹرانزسٹر کو بڑی ڈیٹیل کے اور ایکسپلینیشن کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے. دوسرا جو ہمارا پاس آخری پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر دی انوینشن آف انٹیگریٹڈ سرکٹ کمپیوٹر اسپیڈ از ہائی. انٹیگریٹڈ سرکٹ کے انوینشن کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر کا اسپیڈ ہائی ہوا. اور دوسرا جو پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ آلسو دی سائز آف کمپیوٹر بیکم اسمالر. اور انٹیگریٹڈ سرکٹ آنے کے بعد کمپیوٹر کا جو فزیکل شیپ تھا وہ سائز تھا وہ کم ہوا
کیونکہ فرسٹ جنریشن میں جو ویکیوم ٹیوبس تھے ان کے سائز بہت بڑی تھی، اور اس کے بعد جو ٹرانزسٹر تھے اس کی سائز بھی بہت بڑی تھی. اگر آپ بڑی چیز کو سرکٹ کے اندر یعنی مدر بورڈ کے اندر لگائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا سائز بڑھے گا. تو انٹیگریٹڈ سرکٹ ویکیوم ٹیوب اور ٹرانزسٹر سے سائز میں اسمال ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے جب اسمال کمپوننٹ سے آپ کسی چیز کو بنائیں گے تو اس کا سائز کم ہوتا جائے گا. آخری پوائنٹ ہے دا کوسٹ آف تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر ور ریسونیبل. ہمارے پاس جو تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹر تھے اس کا پرائس یعنی قیمت ریسونیبل تھا، مطلب لوگ اس کو افورڈ کر سکتا تھا، برداشت کر سکتا تھا. کیونکہ فرسٹ جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے ویکیوم ٹیوب والے وہ بہت مہنگے تھے. اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹر تھے جس میں ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی تھوڑے مہنگے تھے. لیکن جب سے انٹیگریٹڈ سرکٹ آیا جس کمپیوٹر میں یعنی تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹر کے پرائس انٹیگریٹڈ سرکٹ کی وجہ سے اس کے جو پرائس کی قیمت ہے وہ تھوڑا نارمل ہو گیا عام بندی کے لیے. تو آج ہم انشاءاللہ گوگل میں دیکھیں گے کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کے وہ کیسے دکھائی دیتے تھے. تو آج اس کو ہم دیکھیں گے کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ ہمارے پاس کیسے تھے. تو آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہو یہ تھرڈ جنریشن میں جو آئی سیز یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ لگے ہوئے ہوتے تھے یہ ان کے پکچرز ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹیگریٹڈ سرکٹ یعنی آئی سیز ہے جو مدر بورڈ پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی انٹیگریٹڈ سرکٹ کے پکچر ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، ٹاپک تھا تھرڈ جنریشن انٹیگریٹڈ سرکٹ کا. انشاءاللہ ہم فورتھ جنریشن جو مائکرو پروسیسر کا تھا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کریں گے.